بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس وقت بسم اللہ پڑھنا انسان کو کافر بنا سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص گناہ یا حرام کرتے وقت بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام مذاق میں یا اس عمل کی توہین کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ کفر کی جانب لے جا سکتا ہے۔ کون سا عمل کرنے والا انسان شیطان کو زیادہ پسند ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنے والا عمل شیطان کو بہت پسند ہے، کیونکہ جھوٹ انسان کے اخلاق کو خراب کرتا ہے اور ایمان میں رکھنا ڈالتا ہے۔ کون سا عمل کرنے سے قبر میں اندھیرا ہوتا ہے؟ نماز چھوڑنے سے قبر میں روشنی نہیں ہوتی بلکہ اندھیرا ہوتا ہے، کیونکہ نماز ایمان کی روشنی ہے۔ ایک مہمان کتنے دنوں تک مہمان نوازی کا حقدار ہوتا ہے؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق مہمان 3 دن تک مہمان نوازی کا مستحق ہوتا ہے۔ اس کے بعد طویل قیام کی اجازت مذیق یا میزبان کی مرضی پر منحصر ہوتی ہے۔ وہ کون سی برائی ہے جو ذرہ برابر بھی ہو تو انسان جنت میں نہیں جائے گا؟ اگر انسان اپنے نفس یا دل میں تکبر رکھے تو حتیٰ کہ اس کی مقدار ذرہ برابر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کون سا نبی اپنی قبر سے اٹھیں گے؟ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے۔ فتح مکہ کے دوران مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ تاریخی روایت کے مطابق فتح مکہ کے وقت مسلمانوں کی تعداد تقریباً 10,000 تھی۔ قرآن مجید کی کون سی سورہ کو دل قرآن کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں خلاصہ طور پر دین اسلام کی تعلیمات بیان ہوئی ہے۔ کون سا عمل کرنے سے انسان کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے؟ اگر کسی مومن کی موت اللہ کی راہ میں ہو جیسے جہاد یا اس کے اللہ کے رضا کے لیے تو اسے شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ دنیا کی سب سے پہلی زبان کون سی تھی؟ تاریخی اور لغوی نقطہ نظر سے کہا جاتا ہے کہ عربی سب سے پہلی زبان میں سے ایک تھی اور اسی سے زبانوں کا آغاز ہوا۔ قیامت کے دن ہر شخص سے کتنے سوال ہوں گے؟ حدیث شریف میں بیان ہے کہ ہر شخص سے 3 سوال ہوں گے: نماز، اس کے بچوں اور مال کی بابت۔ وہ کون سی چیز ہے جسے آپ کھولنا جانتے ہیں مگر بند کرنا نہیں؟ انڈا ایسی چیز ہے کھولنا آسان ہے لیکن اسے پھر سے بند نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کون سی چیز ہے جو پانی میں ڈوبی نہیں ہوتی؟ برف پانی میں ڈوبتی نہیں کیونکہ وہ پہلے ہی ٹھوس شکل میں پانی کی حالت ہوتی ہے۔ وہ کون سی حالت ہے جس میں ہر حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے؟ اذان اور نماز کی حالت۔ تمام برائیوں کی چابی کون سی برائی ہے؟ تمام برائیوں کی بنیاد یا چابی جھوٹ ہے کیونکہ سچائی میں برائیوں کا خاتمہ ہے۔ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 100,000 نمازوں کے برابر بیان ہوا ہے۔ کون سی سورہ میں
موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ سورہ فاتحہ کو شفا بخش اور ہر بیماری کے لیے روحانی علاج قرار دیا گیا ہے۔ کون سی سورہ پڑھنے والا انسان بھوکا نہیں سوتا؟ سورہ الواقعہ پڑھنا۔ کس نماز میں سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے؟ تہجد یا وتر کی نماز میں اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے سے اللہ کی خاص رحمت نصیب ہوتی ہے۔ دجال کے ماتھے پر کیا لکھا ہوگا جو صرف مسلمان پڑھ سکے گا؟ کافر لکھا ہوگا۔ وہ صرف مومن مسلمان ہی پڑھ سکے گا، کیونکہ ان کے ایمان کی طاقت سے وہ اسے پہچان سکیں گے۔ کون سا عمل قبر کی گرمی سے بچائے گا؟ صدقہ جاریہ کرنے سے انسان قبر کی تکالیف سے بچ سکتا ہے۔ کون سی جگہ کپڑے رکھنے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے؟ اگر گیلے کپڑے باتھ روم میں ذخیرہ رکھے جائیں تو نمی اور بیکٹیریا کے باعث بیماری کا خطرہ ہوتا ہے۔ مرنے والے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی سورہ پڑھنے کا حکم دیا؟ سنت کے مطابق سورہ یاسین قبر میں پڑھنے کی سفارش کی گئی تاکہ موت آسان ہو جائے۔ دانتوں کے نیچے زبان آ جانا کھاتے وقت کس چیز کی علامت ہے؟ یہ جلد بازی یا ہوشیاری کا وقت یا اندازہ نہ لگانے کی علامت ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نزدیک تمام انبیاء میں سب سے محبوب نبی کون ہے؟ سب انبیاء علیہ السلام میں سب سے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے قریب کون ہوگا؟ وہ شخص جو سب سے زیادہ درود شریف پڑھے گا یا زیادہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرے گا۔ قیامت کی آخری نشانی کون سی ہوگی اور کس ملک سے ہوگی؟ یمن سے آگ نکلنا قیامت کی آخری بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ کس کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے؟ مومن کے لیے دنیا قید خانہ کی مانند ہے، کیونکہ وہ حقیقی سکون اور راحت کی خواہش میں دنیا کو عبور کرتا ہے۔ وہ کون سا وقت ہے جب سرما لگانا سنت ہے؟ رات کو۔ جو شخص مسلسل جمعے چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کوئی جان بوجھ کر 3 نمازیں مسلسل چھوڑ دے تو حدیث میں بیان ہے کہ اس نے کفر کی جانب قدم بڑھایا، مگر اس کے لیے توبہ خود ہی راہ ہے۔ کس وقت پانی استعمال کرتے ہوئے موت آ جائے تو شہید کہلائے گا؟ وضو کرتے ہوئے۔ کون سی نماز گھر میں پڑھنا بہتر ہے؟ نفل نماز خاص طور پر تہجد یا نفلیت گھر میں ادا کرنا افضل ہے۔ جب لوگ جھوٹی احادیث بیان کریں گے تو یہ کس وقت کی نشانی ہے؟ یہ قیامت قبر کی نشانیوں میں سے ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ لوگ صحیح احادیث سے کنارہ کشی کریں گے اور جھوٹی احادیث بیان کریں گے۔ قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کے نام موجود ہیں؟ قرآن مجید میں براہ راست 4 فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل کے نام آئے ہیں۔ نماز میں سستی کرنے والا قیامت کے دن کس جانور کی شکل میں ہوگا؟ حدیث میں آیا ہے وہ سور کی شکل میں ہوگا، کیونکہ سستی اس حیوان کی علامت سمجھی گئی ہے۔
پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ دیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا خطبہ صفا کی پہاڑی پر دیا تھا، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت اسلامی سنی۔ وہ کون سی آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ نے خود لی ہے؟ قرآن مجید وہ کتاب ہے جسے اللہ نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا وعدہ خود فرمایا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کس سے بات نہیں کریں گے؟ احسان جتلانے والے سے۔ کس سے ملنے سے راستہ مسلسل جنت کا راستہ بن جاتا ہے؟ مریض سے ملنا خصوصاً بیمار مسلمان سے ثواب اور رحمت کا سبب ہے اور رزق کے راستے کھلتے ہیں۔ وہ کون سا عمل ہے جس سے مومن کے دل کو سکون ملتا ہے؟ اللہ کا ذکر اور تسبیح و اذکار کرنے سے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ دریائے فرات میں قیامت کے قریب کون سا پہاڑ ظاہر ہوگا؟ روایت کے مطابق قیامت کے قریب دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ قرآن کی کنجی کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن کریم کی کلیدی عبارت یعنی کنجی کہا جاتا ہے۔ رات میں پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری کیوں ہے؟ چاہے رات ہو یا دن، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے اور اسلام میں اس کی تاکید ہے۔ کس نبی نے سب سے پہلے زراعت شروع کی؟ قرآن میں آیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اول انسان تھے جنہوں نے زراعت مٹی سے زندگی کی ابتدا کی۔ قرآن مجید کا پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرا جو پہلی وحی کی ابتدائی آیت ہے، یعنی پڑھو۔ جنت کے دروازے پر سب سے پہلے کون دستک دے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پہلے جنت کے دروازے پر پہنچ کر ایمان والوں کے لیے راستہ کھولیں گے۔ کون سا فرشتہ بارش برساتا ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام وہ فرشتہ ہے جنہیں بارش اور رزق دینے کا کام سونپا گیا ہے۔ کون سا گناہ قرآن میں جہنم سے بھی بدتر کہا گیا ہے؟ سود کو قرآن میں ظالمانہ و ظلم معاش کہا گیا ہے اور اسے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ دجال کے قتل کے بعد دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ امن، سلامتی اور خوشحالی بین البشر ہوگی، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ کس نبی کو صبر کا پہاڑ کہا جاتا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر و استقامت کی مثال مانا جاتا ہے، انہیں صبر کا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا آیا ہے؟ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے۔ جنت کی خوشبو کتنے فاصلے سے محسوس ہوگی؟ حدیث شریفہ کے مطابق 500 سال کے فاصلے سے محسوس ہوگی۔ قیامت کے دن سب سے عظیم عمل کون سا ہوگا؟ سب سے افضل و عظیم عمل اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہوگا۔ وہ کون سا شخص ہے جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلیں گے؟ وہ شخص جو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کرے، وہ جنت کے 8 دروازے پائے گا۔ کس عورت پر زنا کرنے کا گناہ نہیں ہوتا؟
وہ عورت جس پر زنا بالجبر یعنی اس کی مرضی کے خلاف کیا گیا ہو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اسلام میں جبر کا شکار ہونے والی عورت کو معاف کیا گیا ہے کیونکہ اس کا کوئی ارادہ یا رضا شامل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ایسے مظلوموں کا محافظ ہے۔ میاں بیوی کتنی عمر کے ہو جائیں تو دونوں الگ ہو جائیں۔ اسلام میں میاں بیوی کی جدائی عمر کی بنیاد پر نہیں ہوتی بلکہ طلاق، خلا یا موت کے ذریعے رشتہ ختم ہوتا ہے۔ عمر بڑھنے پر تعلق کا خاتمہ کوئی اسلامی اصول نہیں بلکہ محبت، تعاون اور وفاداری کا وقت ہوتا ہے۔ کون سی تکلیف آنا اللہ کے راضی ہونے کی پہلی نشانی ہے؟ بعض علماء کے مطابق دل میں اللہ کی طرف رجوع کی تڑپ یا روحانی بے چینی ایسی تکلیف ہوتی ہے جو اللہ کی رضا کی طرف پہلا اشارہ ہو سکتی ہے۔ یہ دل کا نرم ہونا اور توبہ کی خواہش اللہ کی رحمت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ لڑکی کے جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا عقل مندی کی نشانی ہے؟ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جس لڑکی کا ماتھا کشادہ یعنی پیشانی بڑی اور صاف ہو وہ ذہین اور سمجھدار مانی جاتی ہے۔ کشادہ پیشانی عقل اور وقار کی علامت سمجھی جاتی ہے اور یہ ایک جسمانی علامت ہے جو علم و فہم سے جوڑی جاتی ہے۔ جمعہ کے دن کپڑے دھونے سے کون سی مصیبت گھر آتی ہے؟ اسلامی تعلیمات میں جمعہ کے دن کپڑے دھونا منع نہیں ہے اور البتہ بعض روایات یا عوامی تہمات میں کہا جاتا ہے کہ جمعہ کو یہ کرنے سے نحست آتی ہے مگر شریعت میں اس کی کوئی بنیاد نہیں، یہ صرف روایتوں کی بات ہے، حقیقت نہیں۔ مچھلیوں کا عذاب کس قوم پر نازل ہوا تھا؟ مچھلیوں کا عذاب بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھے۔ ان لوگوں کو اصحاب السبت یعنی ہفتے والے کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرے لیکن انہوں نے چلاکی سے ہفتے کے دن جال لگا کر اللہ کی نافرمانی کی جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت عذاب دیا اور ان میں سے نافرمانوں کو بندر بنا دیا تھا۔ زیر ناف بال کس چیز سے صاف کرنے والی عورت کا جنازہ بھاری ہو جاتا ہے؟ اسلامی روایات کے مطابق اگر کوئی عورت زیر ناف بالوں کو دھات یا چھری جیسے سخت اور نقصان دہ طریقے سے صاف کرتی ہے تو بعض علماء نے اس عمل کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ بعض اقوال میں آیا ہے کہ ایسی عورت کا جنازہ فرشتوں پر بھاری ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے اپنی فطری صفائی کو ظالمانہ انداز میں ادا کیا۔ بہتر یہ ہے کہ عورتیں قدرتی، نرم اور جائز طریقے جیسے نورہ یا دیگر محفوظ طریقے اپنائیں تاکہ جسم کو نقصان نہ ہو اور شرعی احکامات کے مطابق صفائی ہو۔ تاہم یاد رکھیں یہ بات ضعیف اقوال پر مبنی ہے، قرآن و حدیث میں اس کا واضح ثبوت موجود نہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ انسان پاکیزگی کو محفوظ طریقے سے اپنائے۔ خواب میں پانی دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ خواب میں پانی دیکھنا عام طور پر رزق، سکون، علم یا زندگی میں بہتری کی علامت ہوتا ہے۔ اگر پانی صاف ہو تو یہ دل کے اطمینان، ہدایت اور برکت کی علامت ہے۔ اگر پانی گدلا ہو یا خوفناک لگے تو یہ کسی آزمائش، الجھن یا پریشانی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ خواب کی تفصیل وقت اور خواب دیکھنے والے کی کیفیت کے مطابق اس کی تعبیر مختلف ہو سکتی ہے لیکن مجموعی طور پر صاف پانی کا خواب دیکھنا خیر اور خوشخبری کی علامت ہے۔ نماز یا قرآن پڑھتے وقت نیند کا آنا کس چیز کی علامت ہے؟ نماز یا قرآن پڑھتے وقت نیند آنا دو طرح سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر انسان بہت تھکا ہو تو یہ جسمانی کمزوری کی علامت ہے لیکن اگر یہ مسلسل ہوتا ہے
اور دیگر کاموں میں بالکل چستی ہو تو یہ روحانی سستی یا شیطانی وسوسے کی علامت ہو سکتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب تم نیند میں ہو اور نماز پڑھو تو بہتر ہے کہ سو جاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے نیند کی حالت میں انسان دعا میں کچھ غلط الفاظ ادا کر بیٹھے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تازہ دم ہو کر قرآن یا نماز ادا کی جائے تاکہ دل اور دماغ حاضر رہیں۔ آم کے ساتھ روٹی کھانے سے کون سی بیماری دور ہوتی ہے؟ آم کے ساتھ روٹی کھانا ایک پرانی دیسی روایت ہے جو جسم کو طاقت فراہم کرتی ہے۔ طبی طور پر آم فائبر، وٹامن اے، سی اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے، جبکہ گندم کی روٹی میں کاربوہائیڈریٹس اور توانائی ہوتی ہے۔ ان دونوں کا امتزاج معدے کو بہتر کرتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے، جسم کو طاقت دیتا ہے اور خون کی کمی جیسے مسائل میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ دیسی حکیموں کے مطابق یہ جوڑوں کے درد، کمزوری اور دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی میں بھی مفید ہے، بشرطے کہ اعتدال سے کھایا جائے۔